السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈی ٹاک ساتھ۔ ناظرین، امریکہ اور ایران اسرائیل کی جنگ بندی کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں پاکستان کے کردار کا امریکہ نے خصوصی ذکر کر دیا۔ ایران پہلے ہی کر چکا تھا، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران نے 10 آئل ٹینکر تحفے میں بھیجے، آبنائے ہرمز سے گزرے، اور ان پہ پاکستانی پرچم لگا ہوا تھا۔ یعنی پاکستانی پرچم آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ضمانت بن گیا ہے، گارنٹی دے رہا ہے۔ تو پاکستان کی عزت و وقار کتنی بڑی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ جی ایس پی پلس قاسم خان کا بیان، زلفی بخاری کی وضاحتیں اور تاجر تنظیموں کا شدید رد عمل آیا ہے اس پہ، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی ایس پی پلس سے پہلے ایکسپورٹس کتنی تھی پاکستان کی، اور اس کے بعد کتنی ہوئیں، اور اگر خدا نخواستہ اس پہ کوئی حرف آتا ہے تو پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر اور کسان کتنی مشکلات میں جائے گا، اس کا کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، ایران امریکہ اسرائیل جنگ۔ اسرائیل کے اندر صحیح وار کیے ہیں ایران نے ابھی۔ وہاں کے ایک شہر کا میئر چیخے مار رہا ہے، رو رہا تھا۔ ان کو غزہ کے میں جو مظلوموں کی آہ لگی ہے، غزہ میں جو ظلم کرتے تھے، میں کہتا تھا اتنا ظلم نہ کرو، کل تمہاری باری آئے گی، اور باری آ گئی۔ اسرائیل کے اندر چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، پریشانی ہے۔ پھر اسی اسنا میں جو پاکستان کا جو کردار ہے، وہ دنیا بھر میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی اور دوسری پولیٹیکل ڈپلومیسی پیرلل چل رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ شہباز شریف ہوں، اسحاق ڈار ہوں، فیلڈ مارشل ہوں، تینوں اپنے لیول پہ رابطوں میں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ کل واشنگٹن میں کیا ہوا ناظرین؟ اسٹیو وٹکوف جو ایڈوائزر ہیں ٹرمپ کے، انہوں نے تصدیق کی کہ پاکستان کے تھرو ہم نے ایران کو پروپوزل بھیجی، ایران کی جو پروپوزلز آئیں وہ پاکستان کے تھرو آئیں، اور پاکستان اس میں ایفرٹ کر رہا ہے۔ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف کی۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک جملہ کہا، ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایران نے کوئی تحفہ بھیجا ہے، میں ابھی بتا نہیں سکتا یہ، تو کل انہوں نے بتا دیا۔ وہ کہتے ہیں آبنائے ہرمز سے 10 آئل ٹینکر جو ہیں، بحری جہاز جو ہیں، وہ گزرے، وہ حفاظت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچ گئے امریکہ میں، اور یہ ایران کی طرف سے ایک پیغام تھا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو بات بتانے والی ہے ناظرین وہ یہ، انہوں نے کہا ان کے اوپر پاکستانی پرچم لگا ہوا تھا تاکہ کوئی چھیڑ خانی نہ ہو، کوئی ان پہ وار نہ ہو، کوئی میزائل نہ گرے ان پہ۔ یہ ہے پاکستان کی عزت۔ وہ والا زمانہ گیا کہ جب ہمارے ایک وزیر اعظم نیو یارک سے اڑے تو سعودی عرب نے اپنا دیا ہوا جہاز ان کو سفر کے لیے دیا تھا، ابھی اس نے ٹیک آف کیا تو پائلٹ کو میسج آیا، پائلٹ نے جہاز وہیں جے ایف کینیڈی ایئرپورٹ نیو یارک اتار دیا، اور اس وقت شروع میں ٹیکنیکل فالٹ یہ وہ، تو یہ اب نہیں ہے۔ اب پہلے تو مسڈ کالیں کی جاتی تھی جو بائیڈن کو جواب نہیں آتا تھا، اب تو صدر ٹرمپ جو ہیں بار بار ذکر کرتے ہیں، اور پاکستان نے اس کرائسس میں جو پاکستانی لیڈرشپ نے کردار ادا کیا ہے، دنیا بھر اس کی تعریف کر رہی ہے
بس چند ایک مخصوص لوگ ہیں جو ٹھیک ہے ان کا ایجنڈا ہے وہ چلتے رہیں اس پہ، ہمیں کیا اعتراض ہے ان پہ، کہ پاکستان نے تمام تر دباؤ کوششوں کے باوجود اس جنگ میں نہیں کودا، صلح کی کوشش کی، صلح کی جانب بڑھا، کئی عملی اقدامات کیے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یہ جنگ جلد ختم ہو اور پھر جو معاملات ہیں بہتری کی طرف جائیں۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس جنگ کے خاتمے کی صورت میں جس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ آ رہا ہے نظر، اس کے بعد پاکستان کے لیے، پاکستانی معیشت کے لیے بڑی بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ہم قرضے جو معاف کرا سکتے ہیں وہ بھی کرا سکتے ہیں۔ ایران پر جو پابندیاں اگر ہٹتی ہیں اقتصادی، تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہو سکتا ہے، ایران سے سستا تیل بھی ہم خریدنے کی سوچی جا سکتی ہے بات آگے چل کے۔ تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں اور نازک معاملات ہیں، حساس معاملات ہیں۔ جنگ میں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، خدشات بھی، میرے بھی کئی حوالوں سے خدشات ٹرمپ کی پالیسیوں پہ ہیں بڑے سخت نوعیت کے۔ تو اب دیکھنے کی بات ہے کہ کب آگے بڑھتی ہے، اس میں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا، سب جگہ ہوئے ہیں پروگرام۔ قاسم جو بیٹے ہیں عمران خان کے، انہوں نے اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کے کونسل ہوتی ہے وہاں خطاب کیا، وہاں انہوں نے خطاب پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جائیں ٹھیک ہے اپنے باپ کے لیے بات کریں۔ انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا کس کو؟ میرا اعتراض اس پہ ہے۔ راہ کے ایجنٹ کو بٹھایا، بی ایل اے کے لوگوں کو بٹھایا، جو راہ کے پیسوں پہ، انڈیا کے پیسوں پہ بیرون ملک بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ زلفی بخاری نے وہاں بٹھایا ان کو، ان کے ساتھ۔ زلفی بخاری خود برٹش نیشنل، ان کا پاکستان میں کوئی اسٹیک نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب کا کل میں نے بتا دیا تھا قصہ، جا کے میجر طاہر صادق سے جو پوچھنا چاہتا ہے ان کی ہسٹری، تحریک انصاف کا حامی، زلفی بخاری کا چاہنے والا، جا کے پوچھ لیں کیا ان کی ہسٹری ہے۔ باجت بخاری ان کے والد کا نام تھا۔ تو اس پہ ناظرین، یہ جی ایس پی پلس جب ملا تھا 2014-15 میں، تو اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس جو تھیں $2 بلین کے قریب تھی تقریباً، اب وہ بڑھ کے 8 سے 10 بلین ڈالر تک ہیں، اور بڑی جدوجہد کی گئی تھی، بڑی ایفرٹ ہوئی تھی، نواز شریف حکومت میں ہوئیں، عمران خان حکومت میں ہوئیں، جس حکومت نے بھی کام کیا وہ اچھا۔ پھر فیٹف کا ایک بڑا مسئلہ تھا، وہ قانون پاس کیا، اس میں بھی سب نے مل کے کیا تھا۔ تو تاجر تنظیموں کا بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے اس میں۔ ایس ایم منیر ہیں، چیمبر آف فیڈریشن آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، لاہور میں بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، کراچی میں بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کی سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی جو سیاست جس پارٹی کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، جو بھی، ہمیں معیشت سے غرض ہے، پاکستانی معیشت سے۔ تو انہوں نے بتایا کہ 2013-14 میں ہوا، کیسے ہوا، پھر بعد میں ہوا، سارا انہوں نے بتایا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اب اس وقت 8 سے 10 بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہو رہی ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس پہ کوئی منفی اثر پڑتا ہے تو پاکستان کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، معیشت کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کی آپ کوشش کریں، وہ لڈیاں ڈالنے والے کدھر گئے جو کہتے ہیں ٹرمپ آیا، ساڈا ٹرمپ جیت گیا تے اسی تے وہ ہو گیا؟ کدھر گیا وہ لطیف کھوسا، کدھر گیا وہ بیرسٹر سیف اور باقی لوگ؟ تو اس طرح کی باتیں آپ غیر ملکی مدد اس انداز میں نہ لیں۔ پھر ناظرین، جو زلفی بخاری ہیں، جب تنقید پاکستان کے اندر بہت ہوئی اس سارے معاملے میں، میڈیا میں بھی ہوئی، حکومت کی طرف سے بھی ہوئی، ہر طبقے کی طرف سے ہوئی ہے، تو زلفی بخاری نے آج وضاحت کی ہے
ایک جرنلسٹ ہیں یونس خان پیرس میں ہوتے ہیں، انہوں نے ان کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ، جس میں زلفی بخاری نے کہا کہ یہ حوالہ ضرور دیا، جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ملا ہوا ہے اس کا حوالہ قاسم خان نے دیا، لیکن مطالبہ نہیں کیا۔ صدقے جاؤں، حوالہ دے کے ساری بات کر دی تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے نہیں مطالبہ کیا جی کہ جی ایس پی پلس ختم ہو، یہ تو بڑی پاکستانی معیشت کے لیے بڑا ضروری ہے۔ تو بھئی ایسی فضول بات کرتے کیوں؟ آپ نے ہی تقریر اس کو لکھ کے دی ہے قاسم خان کو، اس کو کیا پتہ ہوگا نازک معاملات، اس کو کیا پتہ ہوگا کہ عمران خان نے کیا کوشش کی تھی جب وہ وزیر اعظم تھا کہ جی یہ فیٹ اف کا قانون پاس کرنا ہے، جی ایس پی پلس کا سٹیٹس جو ہے گرے لسٹ سے پاکستان نے نکلنا ہے، گرے لسٹ سے نکلا تھا۔ تو اس طرح کی جو ملکی معاملات ہوتے ہیں، قومی مفادات ہوتے ہیں، سیاسی اختلاف کو ایک طرف رکھا جاتا ہے ان کے لیے۔ میں یہی کہتا ہوں، لوگ مانتے نہیں، سنتے نہیں، اپنی اٹ درمی کے پر قائم رہتے ہیں۔ تو زلفی بخاری نے بھی وضاحت کر دی ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ یہاں جو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ہے یہ بھی پریس کانفرنس کر کے وضاحت کریں اور اس بیان پہ معذرت کریں کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ انشاءاللہ ناظرین نئی خبروں اور تجزیوں کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔